جی جی بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام ازواج کو بلا کر ان سے یہ اجازت چاہی کہ میں یہ آخری ایام یا اس یہ کوئی بیماری شیء کی حدیث حالت میں نہیں، ہم اس عائشہ بات کو کے نہیں حجرے مانتے، میں رہنا ہم اس چاہتے ہیں. بات کو نہیں مانتے، ہم اس بات کو نہیں مانتے. یہ میں دیکھیں اب وہ چیزیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کی کتابوں میں یا آپ کے علماء سے جن کو ہم نہیں مانتے ہیں، لیکن اب مجھے ہم ایک چیز اور بتائیے یہ عائشہ کہ کا اپنا جب ادعا ہے، دیکھیں یہ عائشہ کا اپنا ادعا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، کرتے تھے، اور میں سب سے پیاری تھی. تو یہ انہی باتوں کا ایک سلسلہ ہے نا، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو عائشہ کے اچھا متعلق کیا چلیں مجھے فرمایا. یہ ایک منٹ بتائیے ایک منٹ ایک منٹ ایک مجھے منٹ یہ ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں کہ عائشہ کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے میں وجہ بتاتا ہوں. ایک تو اس کا عمل ہے، اس کا فتویٰ میں نے بھی بتایا نا، ابھی مولوی صاحب آئے تھے، قاری صاحب فیصل آباد سے، کہ دیکھیں اب یہ عائشہ کیا. جو فتوے جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیے، چاہے وہ آپ کی کتابیں ہوں یا چاہے وہ ہماری کتابیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے نہیں لکھی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھوائی ہیں، آگے لکھنے والے بھی کوئی وہ کتنے، پیغمبر صلی اللہ ہم علیہ کیسے وسلم نے مان لیں؟ او بھائی کیونکہ بھائی میں یہ کیسے بات مان لوں کہ میرے اصحاب کے بارے میں جو باتیں لکھی جا رہی ہیں کہ وہ لکھنے والا بندہ وہ آپ کے ان صحیح کے ترین حق کتاب میں ہے نا، اس کے بالکل مخلص تھا. ساتھ میں نے آپ جب احمد بن حنبل نے کہا، شافعی نے کہا کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ کیا کام کرتی تھی؟ آپ تو ہم سے یہ ڈیمانڈ نہ کریں نا کہ پیغمبر لکھ کے دے دے کہ عائشہ میری بات کیا کیا کام کرے گی. وہ پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کیا. یہ بات ہی آپ کی غلط. ایک منٹ میں آپ سے یہی چیز یہ سن لے بھائی، یہ سن لے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں عائشہ کے متعلق کیا فرمایا؟ صحیح البخاری چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپیا. یہ ملاحظہ فرمائیے، عائشہ سے عائشہ وصال کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے، انکن صواحب یوسف، آپ صاحب یوسف ہیں. اور صاحب یوسف کون ہے پتہ ہے؟ صواحب یوسف کون ہے؟ صواحب یوسف نبی اللہ یوسف کی دشمن تھی. نبی اللہ یوسف علیہ السلام کو اتنا ستایا کہ آخر نبی اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل پسند ہے، مجھے زندان بھیج دو، مجھے ان سے بچا دو، ان چڑیل عورتوں سے. وہ وہی ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، راوی بھی خود عائشہ ہے، خود بھی عائشہ ہے، خود کہتی ہے، خود اس نے کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آخری جملے عائشہ کے متعلق کیا ہے کہ یہ صاحبہ یوسف ہے. آپ کو یہ مجھے سمجھا دے بھائی، صواحب یوسف مسلمان تھی یا کافر، صدیقات تھی یا کاذبات تھی؟ اسی قرآن پاک میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مومنو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ٹھیک ہے. جب امہات المومنین کا پتہ کس لیے ہے؟ اور پتہ کس لیے ہے؟ اور پتہ کس لیے ہے؟ اس کے چچا کے لڑکا تھا طلحہ. مجھے سوال میرا پورا کرنے دیں کہ جب میری اب جیسے کہ میری والدہ ہیں، امی عائشہ کا تو وہ تو تمام مسلمانوں کی ماں ہیں. اب میری والدہ ہیں، میری والدہ کے بارے میں یا میری والدہ کے بارے میں جانچ پڑتال کرنے لگ جاؤں، یا اب میری والدہ پہ میں خود بات کرنے لگ جاؤں، میں کہوں یہ غلط ہے یا ایسی ہے، یا کوئی دوسرا بات کرے اور میں خاموش ہو جاؤں کہ میں کہوں کہ شاید ہو سکتا ہے میں تو نہیں تھی، کیا پتہ میری والدہ نے ایسا کوئی کام کیا ہو. جب ایک دفعہ اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ مومنوں کی ماں ہے، تو ماں کے بارے میں ہی الزام تراشی یا ماں کے بارے میں ہی تحقیق کرنا انسان سے ہو جائے، یا انہی کے اوپر انہی کی بتائی ہوئی باتوں کو انسان یہ کہ پھر میرے خیال میں قرآن پاک کا فیصلہ غلط ہوا. تو پھر آپ نے وہ آیت کا صحیح مفہوم لے لینا، جیسے والخبیثات والخبیثین والی آیت کا آپ نے غلط معنی لیا تھا نا. تو پہلی بات ہے کہ قرآن کے آیات ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور بھی ہے نا. پہلی میں دوسری آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید ہے، سورہ ہے سورہ احزاب. اللہ رب العزت کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا نساء النبی من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. بھائی یہ کون سی آیت؟ یہ آیت یہ بھی اللہ کی آیت ہے بھائی، اس پہ ایمان واجب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں میں سے اگر کوئی واجب ہے، کوئی برا کام کرے تو اس کو ڈبل عذاب ملے گا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے آسان ہے. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، ان میں سے جو منکن، آپ ان میں سے جو من تبعیض کے لیے، آپ میں سے جو بعض اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گی اور وتعمل صالحا، عمل صالح بجائیں لائیں گی، نؤتها اجرها مرتين، ان کو ڈبل اجر ملے گا.
تو اس طرح قرآن تو واضح طور پر کہ سب ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم صالحات نہیں ہیں، کچھ صالحات ہیں. معاملہ اور سن اللہ لیں، کا اللہ کے ساتھ ان کا اور سن معاملہ لے ہو گیا، بہن، تو اس سن لے، چیز کا جواب ہم لوگوں کو تو نہیں دینا. اور سن لینا بہن، ایمان جی قرآن جی سن. بولیے. ہاں پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن، یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو بشرط یہ کہ تقوی رکھو. تو اس طرح نہیں ہے کہ صرف رشتہ جو ہے، رشتہ ہے کلیئرنس مل گیا بھائی، شادی ہو گئی باقی ختم، جو مرضی کرو. نہیں، تقوی، اگر زوج نبی کے پاس تقوی ہے تو اس کو شرافت ہے، اگر تقوی نہیں ہے شرافت نہیں. اب آتے ہیں ازواج امہاتم کی طرف. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ میری باتیں بہت ہوئی ہیں. دیکھ، ازواج امہاتم کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان کو جو مرضی وہ کریں، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں بعض صحابت تھے وہ بری نظر سے عائشہ کی طرف دیکھتے تھے، کیونکہ عائشہ جوان تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے تھے، تو یہ بری نظر سے دیکھتے تھے. اور ان میں سر فہرست طلحہ تھا، طلحہ ابن عبید اللہ، اس کے چچا کا لڑکا بھی تھا عائشہ کا. تو وہ بار بار کہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی جب یہ سنا انہوں نے. یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں میری حیات میں کرتے ہیں. کسی دیکھیں پیغمبر کو چھوڑیں، کوئی بھی شخص ہو دنیا میں، ابھی وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہیں میں اس کی بیوی کے ساتھ شادی کرنا، یہ تو بھائی قتل ہو، اس میں مسئلے میں کوئی قتل بھی ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے. تو دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ بڑے یہ فدائی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کتنے صحابہ بے شرم تھے، بے غیرت تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ تنویر المقباس ہے من تفسیر ابن عباس. ابن عباس صحابی ہیں بہت بڑے اور بہت بڑے مفسر ہیں. یہ صفحہ نمبر 448 ہے. کہتے ہیں کہ طلحہ ابن عبید اللہ اراد ان يتزوج عائشہ بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی تمنا یہ تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے وفات ہو جائے، میری شادی ہو جائے عائشہ سے. وہ جو بولا کہ یہ آپ کی ماں کی طرح ہے نا، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، حرمت نکاح کا بتا رہا ہے کہ او بھائی تم بے غیرت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو مرضی کریں آپ یا عائشہ. اچھا میں ایک اور کتاب آپ کو دکھاؤں، ملاحظہ فرمائیں، یہ کتاب ہے تفسیر در منثور عبد الرحمن السیوطی کی. عبد الرحمن السیوطی جزء سادس، چاپ دارالفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 2009 میں، دارالفکر بیروت. اچھا یہاں پہ بہت سارے احادیث روایت کی ہیں کہ ابن عباس نے کہا کہ رجل ہم ان يتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکروا انہا عائشہ. ایک شخص تھا وہ کہتا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں. علماء نے بتایا کہ وہ عائشہ تھی. اچھا ابن عباس نے کہا کہ ایک شخص نے کہا لئن مات محمد لا اتزوجن عائشہ. ایک شخص تھا صحابی تھا، وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. اچھا ابن جریر ابن ابی حاتم دوسروں نے روایت کی ہے کہ ایک شخص کہتا تھا کہ ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت فلانہ من بعد. اچھا پھر سودی سے روایت کرتے ہیں کہ ان طلحہ ابن عبید اللہ، وہی عشرہ مبشرہ، طلحہ جو ہے، طلحہ جو جمل میں قتل ہوا تھا. ایحجبنا محمد عن بنات امنا، کیونکہ یہ عائشہ کی چچا کے لڑکی ہے، عائشہ چچا کا لڑکا ہے. رسول یہ محمد نبی بھی نہیں، رسول اللہ بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اب منع کرتا ہے اپنی چچا کی لڑکی سے نہیں مل سکتے ہم، کہتا ہے حجاب کرو. وَيَتَزَوَّجُ نِسَاءَنَا مِن بَعْدِنَا، ہماری عورتوں کے ساتھ، ہماری لڑکیوں کے ساتھ یہ شادی کرتا ہے. لیکن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، اگر اس کو خوش ہو جائے نا میں اس کی بیویوں کے ساتھ شادی کروں گا. طلحہ ابن عبید اللہ نے کہا، عبد الرزاق ابن عبد ابن حمید ابن المنذر انہوں نے روایت کی، طلحہ نے کہا لو قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے کیا کروں لوں گا، عائشہ سے شادی کروں گا. او بھائی تو یہاں پہ صحابہ اس طرح نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا تو یہ ازواج امہاتم کا کیا مطلب ہے؟ یہ تفسیر الامام الشافعی ہے، محمد ابن ادریس شافعی کی تفسیر ہے، چاپ دار التدمریہ، سعودی عرب، ریاض میں چھپی ہے سنہ 2006 میں. ملاحظہ فرمائیے کہ قوله وازواج امہاتم، ازواج امہاتم
فحرم نکاح نساء من بعده على العالمین لیس هكذا نساء احد غیره. اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ ازواج امہاتہم شادی منع کر دی بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی زوجہ کے ساتھ آپ شادی نہیں کر سکتے. کتاب الام لمحمد ابن ادریس الشافعی الجزء السادس 2001 میں چھپی ہے. وقوله صفحہ نمبر 364 وقوله ازواج امہاتہم امہاتم یعنی فی معنی دون معنی. یہ آپ کی ماں ہے. اس ماں ہونے کا ایک مطلب ہے, ہر چیز مراد نہیں ہے کہ ماں ہے مطلق ماں ہے, نہیں, ایک خاص معنی ہے. وذالک وہ خاص معنی کیا ہے؟ لا یحل لهم نکاحن بحال. اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح جائز نہیں ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ ازواج امہاتم کا مطلب یہ نہیں ہے, مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام نہیں کر سکتی. یہ بس کلیئرنس مل گیا عائشہ جو مرضی کر رہے ہیں. نکاح کا مطلب یہ ہے, ازواج امہاتم کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام یہ بھائی غلط ارادے ہوتے تھے. یہ دیکھیں تعویلات اہل سنہ ہے ابو الحسن ابو المنصور ماتوریدی کی. یہ امام ماتوریدی, امام الہدا جس کو بولتے ہیں, ماتوریدیہ کا امام ہے. پاکستان میں جتنے حنفی لوگ ہیں ان سب اس کے ماننے والے ہیں. جزء ثامن 2005 میں چھپی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 354 ازواج امہاتم. امہاتم کا کیا مطلب؟ فی الحرمہ یعنی حرام ہونے میں, ای لا یحل لهم ان یتزوجوهن ابدا کالامہات. یعنی ماں کی طرح ان کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے بھائی, ماں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اچھا میں خود عائشہ کا بھی اپنا قول بھی یہی ہے اس کا بھی یہی تفسیر ہے, میں وہ آپ کو دکھا دوں. یا سنن الکبریٰ للبیہقی جزء السابع چاپ دار الکتب العلمیہ صفحہ نمبر 111. عائشہ سے کسی عورت نے کہا, یہ صحیح سند کے ساتھ بخاری کے شرط پہ صحیح ہے. عائشہ سے کسی عورت نے کہا اے میری ماں, تو اس نے کہا میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں, مردوں کی ماں. عورتوں کی ماں نہیں ہوں, مردوں, صرف کیونکہ نکاح صرف مرد سے ہو سکتا ہے نا, عورت اور مرد نہیں, عورت عورت کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا نا. تو عائشہ نے خود کہہ دیا کہ صرف مراد صرف حرمت نکاح ہے بھائی. ٹھیک ہے نا, مزید بولیں. اچھا مجھے ایک اور کہ جب ہاں نبی کریم جی کافی نہیں ہے, آپ دوسروں کو باری دے دیں بہن, دوسروں کو باری دے دیں. ٹھیک ہے نا, تھینک یو سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر. اور راضی ہیں, دوسروں کو باری دے دیں. ٹھیک ہے نا, آپ معاف کریں گے, ایکسکیوز کریں گے سسٹر, صحیح ہے. جی اصل میں آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی تھی. ہاں دوسروں کو باری دے دیں آپ, ٹھیک ہے نا میری سسٹر, میری باجی.